السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ نازعات کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ چلیں آئیے میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں۔ والمدبرات امرا، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن بہت چال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا۔ تتبعها رادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہوں گے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے پیغمبر کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے۔ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب ان کے پروردگار نے انہیں طوی کے مقدس وادی میں آواز دی تھی۔ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، کیا فرعون کے پاس چلے جاؤ اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ وَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَاتَ الْكُبْرىٰ، چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دور دھوپ کرنے کے لیے پلٹا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، حقیقت یہ ہے اس واقعے میں شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ العظیم۔ اس میں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے اور روح جب قبض ہونی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ ہے فرعون کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ فرعون کے بارے میں آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے۔ اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ فرعون کو نہ کسی مٹی نے قبول کیا، نہ پھر کسی سمندر نے، نہ کسی پانی نے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔
اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ عبرت کا نشان تو بنتا ہی ہے، بے شک وہ دیر ہو، بے شک وہ جلدی ہو، لیکن ہمارے جو حالات، ہمارے جو سامنے جو کوئی اللہ کو چیلنج کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا کے سامنے اس کا چیلنج دکھاتے بھی ہیں اور اس کو عبرت بھی بناتے ہیں۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں کس نے کیا نہیں سنا ہوگا کہ وہ اپنی اتنی کیئر کرتا تھا۔ اس نے یہاں تک اپنی پلاسٹر سرجری کروا رہی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنے سال جیوں گا جتنے سال اس نے سوچا تھا، اس صفائی کی اس طرح کی اس کو عادت پڑ گئی تھی، اور صفائی کے ساتھ ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ پتہ چلا کہ اس نے بھی ایک قسم کا خدا سے یہ کہا تھا، خدا کے بارے میں یہ کہا ہوگا، خدا سے یہ کہا ہوگا کہ میں اتنے سال تو لازمی جیوں گا۔ حالانکہ ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتنے سال جئیں گے۔ چھوٹے سے لے کے بڑے ہونے تک، بڑے سے ہونے سے جوان ہونے تک، جوان ہونے سے بڑھاپے کی طرف، ہمیں نہیں پتہ ہماری ایج کتنی ہے، کس طرح ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنے سال جیوں گا۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صبح کو اٹھ کے یہ کام کریں گے۔ یہ ایک لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں صبح اٹھیں گے تو یہ کام ہو جائیں گے، یہ کریں گے، لیکن ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ جو صبح ہے نا اس کا بھی کسی کو نہیں پتہ کہ وہ واقعی میں آنی ہے کہ نہیں۔ تمہاری صبح کسی کا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ ایک ٹائم میں تم دنیا میں ہو، دوسرے ٹائم پہ تم قبر میں ہو، کوئی پتہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ میں نے تو خود اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے فجر پڑھی، زور جون سی ہے، زور عصر کے ٹائم وہ قبر میں تھے۔ فجر پڑھی ہے انہوں نے، لیکن جب زور کا ٹائم ہوا تو وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور عصر کا ٹائم ہوا تو وہ قبر میں پہنچے۔ اور کچھ لوگ ایسے جنہوں نے فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، ظہر پڑھنے کے فوراً بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور عصر اور مغرب، جیسے ہی مغرب ہوئی، مغرب کے بعد وہ پھر قبر میں چلے گئے۔ اور کچھ ایسے بھی دیکھیں کہ ظہر پڑھ کے ہٹے، عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، عصر کے ٹائم پر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور عشاء کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس قبر میں پہنچے۔ ہم نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے دیکھا ہے۔ ہم نے جب یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیوں غافل ہو رہے ہیں؟ ہم اس دنیا میں کیوں مست ہو رہے ہیں؟ ہم دنیا کے مطابق کیوں چل رہے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مطابق چلنا، ہمیں پیارے رسول کے مطابق چلنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا عشق دے۔ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں، عشق دے اپنی ذات کا، ہمیں اس کن سے نواز دے۔ عشق دے اپنی ذات کا، ہمیں اس کن سے نواز دے، ہمیں ہر چیز سے بھر دے، ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دے، اور پیارے رسول سے بھی عشق ہو جائے، تاکہ ہم ان کی سنتوں پر، ان کے طریقہ کار پر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ہم سیدھے راستے پر پہنچ سکیں، ہم اللہ تعالیٰ تک بہترین طریقے سے پہنچ سکیں، جس سے ہمیں قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ شرمندہ ہونا پڑے، نہ پیارے رسول کے سامنے۔ یہ عشق رسول بھی ہونا چاہیے، عشق اللہ بھی ہونا چاہیے، اور عشق رسول بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن رسول تو ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے ان کے ذریعے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر بتائی ہوئی باتیں آئی ہیں، تو لازمی ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں، ان پر بھی عمل کر کے، ان سے بھی عشق کر کے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہی ذریعہ بنے تھے ہمارے پیارے اللہ کی طرف سے، جنہوں نے ہم تک ہر بات پہنچائی ہے۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا دوسرا رکوع پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا، کیونکہ یہ یوٹیوب کا وہ پہلا چینل ہوگا جو آپ تک قرآن مجید کی تلاوت لے کر آ رہا ہے، اور آپ لوگوں کو ساتھ میں سمجھا بھی رہا ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔